ارے بولو نا، حج فرض، جیسی نماز فرض تو نماز کو آ رہا تو خالو کو مل کے آیا گیا نہیں، جمعے کو آیا تو پھوپھا کو مل کے آیا گیا نہیں، جمعے کو آیا تو راویر میں جوئی کو مل کے آیا گیا. ارے بولو، تو حج بھی ایسی ایک فرض ہے. کچھ اللہ کے بندے ایسے مخلص ہوتے ہیں کہ جا کر آ جاتے ہیں تو بھی کسی کو خبر ارے بولو نہیں ہوتی. اب دیکھیں اسلام کی ہر چیز بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے، مشکل تم پیدا کر، مشکل ہے نا. پیارے نبی نے فرمایا تھا نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے، لیکن نکاح نبی نے بڑا آسان بنایا تھا، مشکل تم نے کیا، مشکل تم نے کیا. کیوں؟ نکاح میں منگنی نہیں تھی، تو نے گھسڑا. نکاح میں ہلدی کا کھانا ارے بولو نا نہیں تھا، تو نے گھساڑا. نکاح میں ولیمہ تھا، بیٹی کا کھانا نہیں تھا، تو نے گھساڑا. نکاح میں ولیمہ تھا، ریسپشن تو نے گھساڑا. اب ولیمہ نہیں ہو رہا، اب کیا ہو رہا؟ ارے بولو ریسپشن. اور ریسپشن میں 2 لاکھ کا لون لگتا، جب جا کے ریسپشن ہوگا نا، ایسا سادہ سودا تھوڑی رہتا. تو اسلام میں مشکلات تم کھڑی کر رہے ہو. حج بڑا آسان تھا، 4 لاکھ میں ہو سکتا تھا، مگر پورے خاندان کو ملنے تو جا رہا. 5 جوئی کو بمبئی، ارے بولو نا بھائی، ایک دم سادے انداز میں سمجھانا نا بابا ہے. 5 جوئی کو بمبئی لے جانا فرض نبی نے کیے تھے کیا؟ ارے بولو نا، تو کر رہا. 5 بیٹا کو حج ہاؤس لے جانا فرض تھا کیا؟ ارے بولو تو لے جانا. اچھا کل تک نئی سنت معلوم پڑی، کل ہر باپ میں نے دیکھا پورا خاندان سفید ڈریس پہن کے آیا. یہ کون سا کوئی مر گیا ہوگا تو ہو سکتا، یہ کل ہی معلوم پڑے. وہاں ایسا روز الگ الگ باتیں معلوم پڑتے والا سماج میں گھومنے کا، سماج میں گھومنے کا. پورا بچے سے لے کر عورتیں مرد سب سفید ڈریس پہن لے. کل پہلی بار میرے کو معلوم پڑا، حالانکہ اتنا بڑا مفتی ہونے کے بعد ابھی تک کے معلوم نہیں تھا. کل یہ پہلی بار پتا چلا کہ پورا خاندان سفید ڈریس پہن کے جا رہا. تو میں نے کہا جا رہے کا کوئی مر گئے گا؟ نہیں، بولے حاجی ہو گرا. ارے باپ، ایوا پٹیل 1200 حاجیوں کی دعوت تھی. کتنے کی دعوت تھی؟ 1200. اب اچھا اندازہ کہ بھیا ہاں نہیں، ایک اندازہ مجھے بتاؤ، 1200 کو کھلانا ہے تو پیسے کتنے لگیں گے پہلوان؟ ارے بولو نا، اندازہ بولو بھائی. 1 لاکھ، 1.5 لاکھ. تو اب 1.5 لاکھ کی کل دعوت ہوئی حاجیوں کی. ارے پھر اس کے بعد میں یہ جو جا رہا دعوت کھانے اس کو بھی 3 نئے ڈریس سب سے لانا پڑے گا. کیا کرنا ہوگا؟ تو اچھا یعنی اب سمجھ میں آیا. ایک مرتبہ میں نے لوگوں کو دیکھا پورے پیلے پیلے بولا یہ کائے کہہ رہے ہیں، کائے کا پروگرام ہے. تو جب پتا چلا کہ یہ سیریل میں بتایا جا رہا کہ ہلدی میں پیلے پیلے ہونا پڑتا پورے خاندان کو، سمجھا؟ ارے مطلب ایک جیسے تو بینڈ باجے والے رہتے، پہلے ایک جیسے کون ڈریس پہنتے تھے؟ ارے بولو نا. تو یہ ساری چیزیں جو میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، قرآن کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. وہ جو 4 لاکھ میں حج ہو سکتا تھا تیرا بڑی آسانی سے، تو نے اس کو 8 لاکھ کا بنا. پورے جتنے رشتے دار ہیں سب کو دعوت دے رہا، اور 2 مہینے پہلے سے سب کو ملنے جا رہا. اب 2017 کا واقعہ میں تم کو سنا رہا کہ
سب کچھ ملنے گیا تھا، جدہ سے واپس آئے. کہاں سے واپس آئے؟ کیونکہ بھائی کی طبیعت بگڑ گئی. کم آنا کھا کے گیا نہیں، کیا کھا کے گیا تھا؟ پورے خاندان کی اتنی دعوت کھا کے گیا تھا کہ جدہ سے واپس آنا. اور کچھ کو بمبئی سے ابھی نہیں رپورٹ. آج سے 5 دن پہلے مجھے فون آیا، او مفتی صاحب خبریں دے لینا تو ایک خبر اور دے دو. کون سی خبر؟ مولانا عجیب خبر. ایک خبر اور دے دو کہ مدینہ ایئرپورٹ پر اور جدہ ایئرپورٹ پر کچھ عورتوں کی فنگر پرنٹ وہاں نہیں آ رہی. اچھا وہ بہت رہتا والا نہیں، وہ جو رہتا نا عرب والے ایک دم خطرناک. نہیں میچ کھا رہی فنگر پرنٹ. کیوں نہیں میچ کھا رہی؟ کیونکہ بھید نے مہندی لگا کے گئے. وہ بھی سننا تھا نا مہندی لگا کے جانا. او میرے یارو بس اللہ سے دعا کرتا ہوں بڑے سادے انداز میں آج منہ بھی دکھ رہے ہوں، بڑے سادے انداز میں سمجھایا کہ حج بڑی آسان عبادت. اگر حج کو اللہ بلا رہا دیر بالکل مت کر. ہاتھوں میں دم ہے، پیروں میں دم ہے، سجدہ کرنے کی طاقت ہے. کیونکہ کبھی کبھی پوزیشن ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی سجدہ کرنے کے لائق نہیں رہتا، طواف کرنے کے لائق نہیں رہتا. اور میرے یارو پیارے نبی اتنے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا، پیارے نبی کی وہ حدیث سنا کر پھر بات ختم. پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا فوراً حج میں جلدی کرو. اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر حج نہ کیا، اتنے سخت جملے ہیں کہ مجھے سناتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن حدیث ہے. پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کر رہا، اور کچھ لوگ اس لیے بھی رکتے ہیں کہ ان کو لگتا کہ آخر میں جائیں گے، پہلے جتنے لپن چھپن دھندے ہیں ارے بولو سب کر لیں گے اور جب پورا سنبھالنے کے لائق ہو جائے گا جب جائیں ہے نا. اور اس سے پہلے اگر فرشتہ آ جائے تو، کیونکہ آج کل ادھر کے روڈ زیادہ لگ رہے، ملک الموت کے جلگاؤں کے روڈ غلط مسئلہ. اور ایک مسئلہ یاد آ گیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی سیٹنگ میرے پر فرض ہے، پھر میں بڈھا ہوں گا تو بچے میرے کو بھجائیں گے. 2026 کی نسل پر بھروسہ مت کرو. نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے؟ بالکل نہیں. اگر اتنا پیسہ آ گیا حج کو جاؤ، ورنہ نبی نے فرمایا ہے اگر وہ حج نہ کیا فلیمت. بڑے سخت جملے ہیں، پیارے حبیب کے جملے ہیں. پیارے حبیب کہتے ہیں فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. پھر وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اسرائیلی ہو کر مرے، اگر اس پر حج فرض تھا اور حج نہیں کیا تو پیارے حبیب کہہ رہے پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. چلو مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم حج کو جانے کی جلدی سے تیاری کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی، پاسپورٹ بنانا پڑے گا. اللہ سے دعا کے الفاظ پر میں کہہ رہا ہوں، آپ نے آمین کہنا. اللہ جتنے یہاں پر تیرے بندے حاضر ہیں میرے مولا، آمین آپ نے کہا میرے مولا سب کو جلد از جلد تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما. اللہ جتنے حاضر ہیں سب کو جلد از جلد تیرے محبوب کے روضے کی حاضری نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.